السلام علیکم۔ الگ نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالستار۔ چیف جسٹس سوشل کٹہرے میں آج پھر سوشل میڈیا ایک نئے مدعے کے ساتھ سرگرم و متحرک ہے، اور اس دفعہ کوئی اور نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سماجی رابطے کے صارفین کی عائد کردہ اس فرد جرم کا سامنا کر رہے ہیں جس کے وہ گناہ گار نہیں۔ تاریخ کے کوڑے دان سے اس خبر کو چن کر اپنے ٹویٹی بوریے میں ڈالتی ہوئی یہ کوئی اور نہیں، غریدہ فاروقی ہیں، جن کی ٹویٹ نے اس بحث کو سوشل حلقوں میں پھیلا دیا۔ جس واقعے کو موجودہ صورتحال کے لیے پھر تازہ کیا گیا وہ 1978 میں عمر عطا بندیال کے کزن فاروق بندیال کا کارنامہ تھا۔ جب آتش جوان ہوتا ہے اور اس پر پیسے کی فراوانی بھی ہو تو ایسے میں حوصلے ہمالیہ سے بلند ہو جاتے ہیں۔ فاروق بندیال بھی جوانی کے بدمست نشے میں چور اپنے وقت کی مشہور اداکارہ شبنم کے ساتھ ایک واقعے کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے۔ ان پر فرد جرم عائد ہوئی اور فیصلہ عمر قید کا لکھا گیا، جسے ایس ایم ظفر نے اس وقت کے عامر حاکم ضیاء الحق، جسے نواز شریف اپنا روحانی اور سیاسی والد بھی کہتے ہیں، سے معاف کروا دیا تھا۔ ایسا واقعہ جس میں عمر عطا بندیال کا نام تک موجود نہیں۔ ان کے والد جو اس وقت اہم حکومتی عہدے پر براجمان تھے، انہوں نے بھی اپنے بھتیجے کی بریت کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا، تو اب سوشل عدالت میں فاروق کی سزا عمر کو کیوں دی جا رہی ہے؟ صحافتی اقدار و اخلاقیات کو بیچ کر جب ہم صرف کسی مفاد کا دفاع کرتے ہیں تو ایسی گری ہوئی حرکات ہم سے جانے انجانے سرزد ہوتی رہتی ہیں، جو سماج پر برے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ غریدہ فاروقی خود بھی دودھ کی دھلی نہیں، اور سوشل صارفین ماضی میں ان کے اخلاق سے گرے ہوئے دلیرانہ افعال کا آئینہ لیے انہیں شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یا بے شرمی تیرا ہی آسرا۔ آئیے ناظرین ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں گفتار کے غازی سوشل میدان جنگ میں کیسے ایک دوسرے پر پوسٹوں کے ذریعے بمباری سے اپنے موقف کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے سوشل جنگ کے ہیڈ کوارٹر نے نمائندہ سپاہیوں کی پوسٹوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سوشل بریگیڈ ریزائن چیف جسٹس بندیال کا ہیش ٹیگ استعمال کر رہی ہے۔ مریم نواز کی ڈی پی کا استعمال کرنے والی عطیہ ناز نے اپنے ٹویٹ میں ایک تصویر شیئر کی جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی آنکھوں پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ موصوفہ لکھتی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ فتنہ جماعت قومی مفادات کا راگ الاپتی ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے برسرے پیکار ہے۔ عطیہ ناز نے ایک اور حملے میں دوبارہ ایک اور تصویر شیئر کی جس میں جج صاحب کا فیصلہ قانون و آئین کی بجائے بیگم کے دلی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پر ان کی یہ تحریر کہ ہم ایک آزاد اور منصفانہ عدلیہ کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئیے احتساب اور شفافیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سوشل پلیٹ فارم سے ثانیہ عاشق، مسلم لیگ نون کی سابق رکن پنجاب اسمبلی، اپنی پوسٹ میں 2 پوسٹرز کے ساتھ 2 ججز کے فیصلے کے مندرجات کا استعمال کرتی ہیں، جس میں چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ون مین شو چلانا اس منصب کی توہین ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس اختیار سے لطف اندوز ہونے کا سلسلہ ختم کیا جانا چاہیے۔ ایک شخص کے ہاتھوں میں بہت زیادہ طاقت ادارے کی خود مختاری کو غیر محفوظ کر رہی ہے۔ عاطف رؤوف مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ وہ اپنی پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب، آپ قوم کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ صابر تنولی نامی صارف نے ایک کارٹون شیئر کیا اور ججز پر طنز کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو ایک نیا نام دے کر اسے دلچسپ بنا دیا۔ محترم لکھتے ہیں کہ ججز خانسٹیٹیوشن کی بالادستی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ معروف نون لیگی رہنما ہنا پرویز بٹ اس صورتحال پر ایک کارٹون شیئر کرتی ہیں اور یوں گویا ہوتی ہیں کہ یہ بات روز بروز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو سیاسی انتشار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان پر اب عوام کا بھروسہ نہیں رہا اور ان کی مسلسل موجودگی سے عدلیہ پر سے اعتماد میں مزید کمی آئے گی۔ اس صورتحال کو عوامی نمائندے کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محمد ناصر علی نامی صارف نے ایک اور تاریخی واقعے کا آئینہ غریدہ فاروقی کو دکھاتے ہوئے لکھا کہ اگر محترمہ کو پتہ چل جائے کہ خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر نے مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو وہ کہیں گی کہ غلام دستگیر کے فعل کا خرم سے کیا تعلق۔ تو اس موقع پر شبنم زیادتی کیس کو شیئر کرنے کا مقصد
ایم عارف تنولی اس صورتحال پر غریدہ فاروقی کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عجیب عقل سے آری عورتیں، منافقت سے بھری ہوئی، یہ تو دیکھ لیتی خط ایس ایم ظفر نے ضیاء الحق کو لکھا تھا نہ کہ فتح خان بندیال نے۔ اگر فاروق بندیال اس کا بھتیجا تھا تو بھی وہ اس کے گناہ کے لیے جواب دہ نہیں، اور اگر فتح بندیال نے کچھ غلط کیا ہوگا تو وہ خود جواب دہ ہے، اس کا بیٹا نہیں۔ ارشد جانداراں غریدہ کے ٹویٹ پر ناراض ہوتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ کہانی آپ نے اس دن کیوں نہیں سنائی جس دن اسی چیف جسٹس بندیال نے خواجہ آصف کی نااہلی ختم کی تھی، قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دے کر دوسرے دن ہر حال میں عدم اعتماد کرانے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی سیاست پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کو انجام دے ڈالتے ہیں۔ چیف جسٹس عطا بندیال وہی ہیں جنہوں نے آدھی رات کو عدالت کھول کر تحریک عدم اعتماد کی راہ ہموار کی تھی۔ اس وقت چیف جسٹس کا از خود نوٹس مسلم لیگ نون کے حق میں تھا، اس لیے انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور عمر عطا ان کے ہیرو ٹھہرے۔ آج وہی چیف جسٹس چونکہ ان کے مفاد کے حصول میں ایک روڑا بنے تو ان کے خلاف نون لیگ کا پورا سوشل ونگ ایکٹیو ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ چیف جسٹس کو متنازع بنا دیا جائے اور لوگ ان کے خلاف سڑکوں پر آ جائیں۔ آنے والے وقت میں یہ عدلیہ انتظامیہ جھگڑا اور کس تنازع کو جنم دے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے سوشل